تفسیر اللباب میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا قصہ مذکور ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے آواز دی تو امیر المومنین رک گئے اور اس کی بات سننے لگے اپنی سواری سے اتر کر۔ اب سیدنا عمر کا قد لمبا تھا اور وہ بڑھاپے کی بنا پر کبڑی ہو چکی تھی، اور آپ کو جھک کر اس کی باتیں سننا پڑ رہی تھیں۔ جو اس کی بعض باتیں منقول ہیں وہ یہ ہیں کہ عمر، تم پہلے عمیر ہوا کرتے تھے، یعنی چھوٹا بچہ، چھوٹا عمر، پھر تم عمر ہو گئے اور آج تم امیر المومنین بن چکے ہو، لہذا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کر رہنا۔ اگر تم پھسل جاؤ گے تو پوری امت اور قوم پھسل جائے گی۔ تو یہ باتیں وہ اس کی چونکہ زبان بھی موٹی ہو چکی تھی، ایک بات کرتی پھر بھول جاتی میں کیا کر رہی ہوں، تو کافی دیر وہ بات کرتی رہی اور امیر المومنین سنتے رہے۔ اور جب وہ پوری بات کر کے فارغ ہوئی اور وہاں سے روانہ ہوئی تو امیر المومنین سے ساتھیوں نے کہا کہ اس عورت نے بہت لمبا وقت آپ کو روکا اور آپ کو کھڑا رکھا اور یہ زحمت آپ کو دی۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ عورت کون ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ خولہ بنت حکیم ہے، جس کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اور پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر سنا، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ اور اگر یہ خاتون مجھے صبح سے لے کر شام تک روکے رکھتی تو میں اس کی پوری بات سنتا۔ عمر کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری بات سنے اور عمر اس کی بات کو ادھورا چھوڑ دے۔ تو اس عورت کا جو ایک احترام جو صحابہ کرام کو یاد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پوری بات سنی، اور یہ سننا قبول کا سننا تھا۔ یعنی سننے کی دو قسمیں، ایک مجرد سماع، سن لینا، اور یہ کہتے ہیں کہ سننے کو یعنی قبول کی شکل دینا۔ یہ میری بات آپ سنیں، مانا یہ کہ اس کو قبول کریں اور مانیں، اور میری جو بھی مطالبہ ہو اس پر موافقت کریں۔ تو یہ سامع میں قبولیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس خاتون کی بات کو سنا بلکہ جو اس کی ایک خواہش تھی اور جو اس کا معاملہ تھا اس میں اس کی موافقت کر کے اس کی بات کو قبول بھی کیا۔